کے ان ٹھکانوں پہ جو ان کے ہیں جی آرمی بیس سے ملحقہ۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا ترکی کا، آرمینیا کا، جارجیا کا، سائپرس کا، لیبنان کا، آذربائیجان کا اسپیسیفکلی، کیونکہ آذربائیجان کی اگر جغرافی دیکھیں دوستو تو وہ ایران کے ساتھ ملتا ہے۔ ایران اس کے سو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، ان کو انصاف ملے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کو۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا محمد اعظم سمیر، اور میں بناتا ہوں جی ٹریول ولاگ کی ویڈیوز اور حالات حاضرہ کی بھی باتیں کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اور آج کل جو ایشو بنا پڑا ہے، بلکہ وہ بہت ہی ویلڈ اور سیریس ایشو ہے، وہ ہے جی ایران کا اسرائیل پہ حملہ۔ اور اگر آپ ہیں جی مسافر، اور میں ٹپس بھی دیتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ویزا کیسے حاصل کرتے ہیں، ہوٹلنگ کا کیسے پروسیجر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں میرے کانٹینٹ کے اندر، اور گاہے بگاہے میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو آج جو میری ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی ہے پولیٹیکل اور تھوڑی سی ہے سوشل، اور سوشل کے اندر بھی ریلیٹڈ ٹو دا ٹریولر، ان لوگوں کے لیے جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں جی آذربائیجان کو، اور جو خطے کی صورتحال ہے اس سے لے کے۔ تو دوستو، اس ڈیوریشن کے اندر یہ جو پچھلا کوئی 1 سال چل رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ اس میں بہت سی چینجز ہوئی، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر لوگوں کے لیے بھی۔ اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ بلکہ جو آئرنی تھی، جو ٹریجڈی تھی، وہ پیلسٹائنز کے لوگ تھے، فلسطین کے لوگ تھے، جن کے ساتھ ہوا بہت ہی انیائے، بہت ہی ظلم۔ اور وہ جو ظلم ہے ہر انسان نے کیا، کنڈیم جو درد دل رکھتا ہے، اور ہر ایک انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ اب ہوا یوں ہے دوستو کہ جو ہے جی ایران، انہوں نے کیا ہے جو 200 ڈرون سے بھی زیادہ ڈرون سے اٹیک، جس پہ اسرائیل کے ان ٹھکانوں پہ جو ان کے ہیں جی آرمی بیس سے ملحقہ۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے دکھائی ہے جی بہادری۔ تقریباً 56 اسلامی کنٹریز میں واحد اسلامی کنٹری ہے، یا واحد ایسا ملک ہے، یا کوئی بھی ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اٹیک کر دکھایا۔ دوستو یاد رکھیں، اسرائیل پچھلے تقریباً کوئی 25-30 سال سے اس نے فلسطین کا برا حال کر دیا، بلیو کریں۔ اور کسی ایسے یاسر عرفات کا دور لگا لیں، اس سے بھی پیچھے، تو بہت ہی برا حال تھا۔ لیکن ایران کی جو چپکلش تھی اسرائیل کے ساتھ اور بہت سے معاملات میں تھی۔ ابھی ریسنٹلی عراق کے اندر دمشق میں جو ایرانی ایمبیسی پہ اٹیک کیا گیا ہے، ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اٹیک کیا ہے جی اسرائیل نے، تو ہم اس سے لیں گے جی بدلہ۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ریزنز کے پیچھے ہے جی فلسطین کے مظلوم لوگ، ان کا بدلہ لینا چاہتا تھا ایران، اور ایران نے دھمکیاں لگائی ہیں، بلکہ کہا ہے واشگاف الفاظ سے ان لوگوں کو، ان کنٹریز کو بھی جو اسرائیل کے ہیں جی حامی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2 دن پہلے انہوں نے کیا ہے جی اٹیک، اور وہ اٹیک ہوا جی سکسیسفل۔ اسرائیل گیا ہے ڈر، انہوں نے کی ہے میٹنگ، اور انہوں نے کہا ہے جی اب ہم بھی اس کا لیں گے بدلہ۔ امریکہ نے کہا جی یوزول کہ ہم اس پورے معاملات میں دیں گے جی اسرائیل کا ساتھ، جو کہ ایران کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن ایران نے بھی بہادری دکھائی، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کوئی بھی اس کا ساتھ دے گا تو ہم اس کے ساتھ نپٹیں گے، اور ہم اس کو اٹیک میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو آج کل کے دنوں میں ہو رہی ہے دوستو۔ لیکن میں اس سلسلے میں بینگ اے ٹریولر آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ابھی آپ آذربائیجان کا، ایران کا، افغانستان کا، یا ترکی کا، آرمینیا کا، جارجیا کا، سائپرس کا، لیبنان کا، اور ایجپٹ کا ٹریول منسوخ کر دیں منیمم اور میکسیمم 1-1.5 ماہ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ ابھی ان کنٹریز پہ یہ قدغن لگا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی مسافر بردار طیارہ آئے گا اس کو اجازت کے بعد ہی لینڈ کرنے کی پرمیشن ملے گی۔
اگر وہ پرمیشن لے گا تب ہی وہ وہاں پہ لینڈ کر پائے گا اپنا طیارہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ آذربائیجان رہے ہو اسپیسیفکلی فرام پاکستان تو آپ کو اتار لیا جائے جی کسی اور کنٹری میں اور آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو انف بجٹ تو وہاں پہ آپ جائیں پھنس تو پھر ہوگا آپ کے لیے مشکل کا دور جو کہ کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں برداشت کرتے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ان دنوں میں آپ آذربائیجان کا اسپیسیفکلی کیونکہ آذربائیجان کی اگر جغرافی دیکھیں دوستوں تو وہ ایران کے ساتھ ملتا ہے. ایران اس کے ساؤتھ میں بھی ہے اور ساؤتھ ویسٹ میں بھی ہے یعنی کہ وہ نیچے اور آگے ساؤتھ کی طرف اس کی سرحدیں لگتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آگے ترکی آ جاتا ہے آرمینیا جارجیا اور ترکی آ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سائپرس اسرائیل اور یہ سارے ملک وہاں پہ جارڈن واقع ہیں. جی تو دوستو بینگ اے ٹریولر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو آپ کی ایٹینری ہے جو آپ کی ٹکٹ ہے جو آپ کا ٹور پلان ہے اس کو کریں منسوخ. اسپیشلی آذربائیجان ایجپٹ افغانستان ایران سائپرس ترکی جارجیا آرمینیا اور لیبنان ان تمام اور جارڈن ان تمام کنٹریز سے فی الحال آپ اپنے ٹور کو لے جائیں پیچھے. اگر آپ نے ٹکٹس کرائی ہیں تو ان کو منسوخ کر کے آپ ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے آگے لے جائیں. ہو سکتا ہے اس پوری ڈیوریشن کے اندر حالات موافق آ جائیں اور پھر آپ کر لیں جی ٹریول. تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں جی آذربائیجان کو. آذربائیجان میں اگر آپ نے جانا ہے آذربائیجان کو اتنا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے اس پوری صورتحال کے اندر لیکن چونکہ اس کی سرحدیں لگتی ہیں ایران کے ساتھ اور آگے ترکی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ چھڑے اور ترکی بھی اس میں اپنی انوالومنٹ کا اظہار کرے تو پھر جو آذربائیجان ہے وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے پھنس جائے گا بالکل. تو اگر آپ وہاں پہ ہوں گے اور اگر ایویشن کی طرف سے آپ کو اجازت نہ ملی اپنے کنٹری آنے کی اسپیشلی پاکستان تو دوستو آذربائیجان 4-5 دن سے زیادہ ملک نہیں ہے یعنی کہ آپ 5-7 دن سے زیادہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. تو پھر آپ کو وہاں پہ کرنا پڑے گا خرچہ اور پھر آپ ہو جائیں گے پریشان اور دیٹ وڈ بی انفارچونیٹ سچویشن فار یو. سو آئی سجیسٹ یو پہلی بات تو یہ کہ آپ 1-1.5 ماہ کے لیے اپنی ٹکٹ کو آگے کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ختم ہو بالکل پرامن ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو. جو مظلوم لوگ ہیں اسپیشلی اسرائیل میں اسرائیل کے جو ظالم جو فوجی ہیں جو ظلم ڈھا رہے ہیں غزہ اور فلسطین کے جتنے لوگ ہیں ان پہ ان کو چاہیے کہ وہ باز رہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کی مدد فرمائے. ان کو خوراک کی ضرورت ہے وہاں پہ اور بہت سے معاملات ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو ان کو انصاف ملے فلسطین کے مظلوم لوگوں کو جو لوگ مر گئے ہیں ان کا انصاف ہو جسٹس ہو جو شہید ہو چکے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے صحیح ہونے کے بعد آپ اگر پاکستان سے جانا چاہتے ہیں تو AZL ازل یعنی کہ آذربائیجان ایئر لائنس کی آپ خریدیں ٹکٹ جو کہ تقریباً 1,05,000-7,000 کی ون وے ہے اور اگر آپ 2 وے لیں گے تقریباً 1,90,000 کی آپ کو پڑے گی ٹکٹ لیں. ٹکٹ لینے کے بعد آپ جائیں باکو کی سیر کریں اور باکو کی سیر کرنے کے بعد اپنی ایٹنری میں اپنی ٹکٹ کے اندر اپنے پلان کے اندر آپ گانجا کو ضرور شریک کریں. گانجا جائیں سب کو ایک جائیں وہ بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں آذربائیجان جاتے ہیں لیکن وہاں سے پھر ہو جاتے ہیں جی واپس باکو سے. اور اگر آپ ترکی جانا چاہتے ہیں ترکی میں استنبول ضرور دیکھیں بہت ہی پیاری جگہ. انقرہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ ساتھ ان کی سرحدیں ہیں ان سے آگے جو ولیجز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی پیارے ہیں لیکن اللیگل طریقے سے نہ جائیں. بہت سے ایسے دوست ہیں جو اللیگل طریقے سے یہاں سے پھر آگے جاتے ہیں جی ترکی اور ترکی سے آگے یورپ کی طرف نکلنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے. آئی سجیسٹ یو کہ ایسا نہ کریں اپنے اور اپنے خاندان کو کسی بھی مشکل سے دو چار نہ کریں. میں نے آذربائیجان میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں سے لوگ آگے کوشش کرتے ہیں ڈبکی لگا کے جانے کی. میں نے وہاں پہ بھی لوگوں کو سمجھایا جو مجھے ملے ہیں اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو اس طرح انلیگل جاتے ہیں ان کو روکا جائے. اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ
کہ یہ وہ تمام علاقے ہیں جو تو کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن وہاں پہ آپ اپنی جان جوکھوں میں مشکل میں ڈال کے خود کو کر لیتے ہیں پریشان۔ تیسری بات یہ ہے دوستو کہ آذربائیجان ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پہ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ کو دن کا تقریباً 15 سے 20 ہزار چاہیے خرچے کے لیے۔ اس خرچے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس خرچہ ہو کم اور آپ کریں جی سیر آذربائیجان کی اور وہاں پہ آپ کو ہو جائے پریشانی تکلیف۔ تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جب بھی جائیں آذربائیجان 15-20 ہزار کا جو خرچہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے جائیے گا دوستو، یہ منیمم ہے، میکسیمم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہو یا بڑے ہوٹل لینے ہو۔ ویسے تو نظامی اسٹریٹ باکو میں سستے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں اگر آپ جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ کریں جی بارگیننگ۔ تو یہ تو تھی آج کی باتیں دوستو۔ ان دا لاسٹ میں یہی کہوں گا، بینگ اے ٹورسٹ، بینگ اے بلاگر اور بینگ اے موٹیویشن اسپیکر اور بینگ اے ٹریولر، کہ آپ لوگ کوشش کریں جس کنٹری میں بھی جائیں وہاں کے حالات کو، اس خطے کے حالات کو سوچتے ہوئے اپنا پلان بنائیں، جیسا بھی جیسے حالات ہو ان کے اکارڈنس اپنے ٹور کو پلان کریں۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ میرے چینل کو بھی کریں سبسکرائب، اپنا رکھیں خیال۔ تھینک یو سو مچ۔